بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب پوری محبت اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھے پیارے آقا مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس مالک و خالق نے ایک مرتبہ پھر ہم گناہ گاروں کو روزہ رکھنے کی توفیق بخشی، نماز فجر ادا کرنے کے لیے اپنی چوکھٹ پر بلایا۔ اللہ کریم ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی حاضری اپنی مقدس بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کا قرب چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ رب العالمین کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں تو ہر لمحہ اللہ کی رحمت پر امید رکھو۔ اگر آپ اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر لمحہ اللہ کی رحمت پر امید رکھو۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھو اور دل سے اور زبان سے اپنی رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ ہر وقت کہا کرو کہ یا اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، اے میرے مالک تو بڑا ہی کریم ہے، اے میرے خالق تو بڑا ہی مہربان ہے، تو بڑا ہی مہربان ہے، تو بڑا ہی مہربان ہے۔ ہر لمحہ اس ورد کو جاری رکھا کرو۔ اس ورد کو جاری رکھیں گے تو ہوگا کیا؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تجھے اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ اللہ کا قرب کی بات کر رہا ہوں، اللہ اس بندے کو اپنا قرب عطا فرمائے گا جو ہر لمحہ رب کی رحمت پر امید رکھے گا۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک تو بڑا مہربان ہے اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ مالک تو بڑا کریم ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا مہربان ہے۔ آج انسان کے پاس ہر نعمت موجود ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان بھائی سے پوچھ لے بتا بھی تیرا کیا حال ہے، تو وہ جواب میں شکر ادا کرنے کا اس کا جواب کیسا ہوتا ہے؟ وہ شکر میں ہی شکوہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان پوچھتا ہے بھی کیا حال ہے تیرا، وہ کہتا ہے بس شکر ہے۔ اس کا مطلب ہے بس شکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس پر تو ابھی تک خوش نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے انسان بنایا، رب العالمین چاہتا جانور بنا سکتا تھا، پرندہ بنا سکتا تھا، گلی میں پڑا ہوا ککھ بنا سکتا تھا جو کسی کام کا نہیں تھا۔ اتنا تھوڑا کرم ہوا ہے، اللہ رب العالمین اشرف المخلوقات بنایا۔ اس سے بھی بڑی بات کرتا جاؤں، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، اتنا رب کا تھوڑا کرم ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا۔ اللہ، اور اگر کوئی نبی پاک کے امتیوں سے پوچھ لے بتا کیا حال ہے، تو شکوہ کیا ہے؟ بس شکر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے گڈیاں دے دیتیاں نے، بس شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا مکان دے دیا ہے، بس شکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے پلاٹ دے دیے، بس شکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اولاد جیسی نعمت عطا فرما دی، بس شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے، 2 پیر، 2 ٹانگیں، 2 آنکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، حسین بنایا، غیرت مند بنایا، اس کے باوجود بس شکر ہے۔ وہ لوگوں بس شکر نہیں کہنا۔ جو بھی مسلمان جب بھی جس حال میں آپ ہوں، رزق زیادہ ہو یا کم ہو، جب بھی کوئی پوچھے کیا حال ہے تو جواب یہی دے، میرے اللہ کا بڑا کرم ہے، میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میرا اللہ بڑا کریم احکم الحاکمین ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام اکثر جب ہمیں پڑھایا کرتے تھے مدرسے میں، استاد ہمیں بتاتے تھے بیٹا اگر کسی کے پاس بڑی گاڑی دیکھو نا تو کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا اور دل سے دعا کرنی ہے، یا اللہ اگر تو نے اس کو عطا فرمائی ہے اس کے رزق میں اور برکتیں عطا فرما، اور مالک ان کے صدقے سے مجھے بھی اچھی سواری عطا فرما۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے پاس اچھی سواری ہو، کسی کے پاس اچھا گھر ہو، کسی کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ رب کی بارگاہ میں شکوہ شروع کر دیتے ہیں، مالک یہ میرا ہے تو بھائی لیکن اس کے پاس مال بڑا ہے، میرے پاس یہ مال کیوں نہیں، اس کے پاس دولت بڑی ہے، یہ میرے پاس دولت کیوں نہیں۔ تو فرمایا، صوفیاء فرماتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے، ہر لمحہ رب کا شکر ادا کرنا، مالک تو بڑا مہربان ہے، مالک بڑا کریم ہے۔ اب عادت بنا لے آپ، درس حدیث سے یہ سیکھ کر جائیں، کسی مسلمان نے بھی کال پر پوچھ لیا، فون پر پوچھ لیا، بازار میں پوچھ لیا کیا حال ہے تو کہنا ہے میرے رب کا بڑا احسان ہے، رب کی بڑی مہربانیاں ہیں، ناراض تو نہیں ہو گئے، رب کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ شکر ادا کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی محبت فرماتا ہے۔ مالک تو ویسے بھی اپنے بندوں سے بڑا پیار فرماتا ہے، بڑی شفقت فرماتا ہے، اور نبی پاک ہر بات پر اللہ کی رحمت کی طرف لے کر آتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چڑیا نبی پاک کے پاس آئی اور نبی پاک کو اپنے دکھڑے سنا رہی ہے۔ کون سنا رہی ہے؟ چڑیا، ایک پرندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دکھڑے سنا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے کاندھے پر آ کر چڑیا بیٹھ گئی اور آ کر کہتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کے کسی غلام نے، آپ کے کسی صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے ہیں۔ تو میرے حضور نے صحابہ کو بلایا، صحابہ اس چڑیا کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اس چڑیا کے بچوں کو واپس کریں، اس چڑیا کے بچوں کو واپس کریں۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرندہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بالکل، پرندہ کیوں نہیں اپنے بچوں سے پیار کرتا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ تو پرندہ ہو کر بچوں سے پیار کر رہا ہے، رب تو ان سے بھی زیادہ اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے۔ رب اپنے بندوں سے، یہ پرندہ ہو کر اگر پیار کر رہا ہے تو رب تو اس بندوں پر مہربان ہے، کریم ہے، احکم الحاکمین ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک جنگ کے موقع پر ایک خاتون تھی جس کا دودھ پیتا بچہ ماں سے بچھڑ گیا، جدا ہو گیا، جنگ کے دوران دودھ پیتا بچہ ماں سے بچھڑ گیا، مل نہیں رہا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ اپنے غلاموں کو کہیں کہ میرا بچہ نہیں مل رہا، اور اگر دودھ پلاتی ہوئی ماں کا بچہ بچھڑ جائے، چھوٹا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، آپ بھی اولاد والے ہیں، اندازہ لگائیں ماں کو اس بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، ماں اس کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں رہنے دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ نوجوانوں اس بات کو دل پہ لکھنا، وہ نوجوان کہتا ہے میں بدکاری کے لیے جا رہا تھا، جب یہ میں نے قرآن کی آیت سنی تو میں بے ہوش ہو گیا، زمین پر گر گیا۔ لوگوں نے بتایا بھئی تیرا بیٹا فلاں جگہ پر گر گیا، بے ہوش ہے۔ باپ گیا اپنے پتر کو گھر لے کر آیا، کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو باپ اپنے پتر سے پوچھتا ہے بیٹا
خیر تو تھی، آپ بازار میں بے ہوش کیسے ہو گئے؟ تو بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے ابا جان یہ بتاؤ کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، کیا اس کے لیے واقع ہی 2 جنتیں ہیں؟ کیا اس کے لیے واقع ہی 2 جنتیں ہیں؟ تو باپ نے اپنے بیٹے کا ماتھا بھی چوما اور پیار بھی کیا۔ باپ کہتا ہے پیارے بیٹا، اللہ رب العالمین کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں، جو رب نے وعدہ فرما دیا ہے وہ سچا ہے۔ بیٹا کہنا کیا چاہتے ہو؟ اب بیٹا کہتا ہے ابا جان آج مجھے ایک حسین عورت نے بلایا تھا بدکاری کے لیے، اور میرے کانوں پر آواز پڑی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہی بات سنی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیٹا کہتا ہے ابا آج میں رب کی بارگاہ میں یہ نہ ہو کہ کھڑا ہونے سے جب حساب دینا پڑے تو رب مجھ سے اس بات کا حساب لے لے، کیا واقعی مجھے 2 جنتیں ملیں گی؟ باپ کہتا ہے رب کا وعدہ سچا ہے، واقعی 2 جنتیں ملیں گی۔ اتنی بات ہوئی اور اس نیک ماں کے بیٹے کی روح پرواز ہو گئی۔ مرنا تو ایک دن نہیں نا، اور اچھی موت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس بچے کی روح پرواز ہو گئی۔ اگلا دن ہوا اور اس بچے کا غسل کفن اہتمام۔ 1-2 دنوں کے بعد عمر پاک کو کسی نے بتایا کہ وہ بندہ جو ہماری مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا وہ نوجوان تو دنیا سے چلا گیا۔ حضرت عمر پاک ان کے گھر گئے، والد سے پوچھا یار تو نے بتایا کو غسل دیا، کفن دیا قبر میں۔ اب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کر کہتے ہیں نوجوان تو نے سچ سنا تھا، جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ عمر پاک قبر پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم، قبر سے آواز آئی اور وہ نوجوان پکار اٹھا یا امیر المؤمنین، اللہ رب العالمین کے یہ سچے وعدے ہیں، جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے واقعی 2 جنتیں ہیں۔ اس بندے کے لیے واقعی 2 جنتیں ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ روزہ رکھ کر بھی بدکاری کرتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی رب کو ناراض کرتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی 5 وقت کی نمازوں سے دور ہیں، روزہ رکھ کر بھی کبھی چغلی، کبھی جھوٹ، کبھی تکبر، کبھی حسد، اور کس بیماری میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہم غلام تو غلامی رسول میں موت قبول ہے، تو روزہ رکھ کر ہم متقی کیوں نہیں بن رہے؟ روزہ رکھ کر ہم پرہیزگار کیوں نہیں بن رہے؟ روزہ رکھ کر ہماری پیشانیاں رب کی بارگاہ میں جھک کیوں نہیں رہی؟ اب تو شیطان بھی قید ہے، اب تو شیطان بھی جکڑا ہوا ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی بندے کیوں نہیں بن رہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم کامل ایمان والے نہیں بنے، وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک رب کے خاص بندے نہیں بنے۔ جو رب کے خاص بندے بن جاتے ہیں، جو رب کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، ان بندوں کو اللہ رب العالمین اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ ایک بات اور سناتا جاؤں جلدی جلدی۔ اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ، اللہ اکبر، بہت بڑا اس کا عالی شان محل تھا، عالی شان محل تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے غلام تھے۔ ایک رات وہ اپنی بیوی کے قریب گیا اور آپس میں ان کی بحث ہوگی کسی بات پر۔ جب کسی بات پر بحث ہوئی تو بیوی کہتی ہے جا جہنمی پیچھے چلا جا، اپنے شوہر کو کہتی اے جہنمی جا پیچھے چلا جا، پیچھے ہو جا، مجھ سے بات نہ کر۔ وہ بادشاہ کہتا ہے اگر میں جہنمی ہوا تو جا، میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ اللہ ہوگی کسی بات پر۔ جب کسی بات پر بحث ہوئی تو بیوی کہتی ہے جا جہنمی پیچھے چلا جا، اپنے شوہر کو کہتی اے جہنمی جا پیچھے چلا جا، پیچھے ہو جا، مجھ سے بات نہ کر۔ وہ بادشاہ کہتا ہے اگر میں جہنمی ہوا تو جا، میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب مسئلہ بڑا احساس ہے، کسی کو کیا پتا کہ یہ بندہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے۔ بڑے بڑے علماء کے پاس گئے، علماء کہتے ہیں ہم اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں، اللہ جانے یہ بندہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ یہی جو بات تھی یہی فیصلہ امام شافعی کے پاس آ گیا۔ امام شافعی فقہا کے بہت بڑے بزرگ ہیں،
امام شافعی فرماتے ہیں اے بادشاہ تو ادھر میری گل سن، تنہائی دے اندر آ، میں تینوں ہنے دسنا اس کا جواب دینا ہاں کہ تیری بیوی نو طلاق ہے یا نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں بتا کبھی رب کی بارگاہ میں ڈرا ہے تو؟ کبھی رب کی بارگاہ میں تجھے ڈر لگا ہے؟ امام شافعی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ بالکل میں ڈرا ہوں۔ بتا کیسے؟ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میرے محل میں ایک کنیز تھی، ایک خاتون تھی جو بڑی ہی حسین تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا، محل میرا تھا، سارے کام کرنے والے میرے اختیار میں تھے، موقع بھی بہت زیادہ تھا، بیوی گھر میں نہیں تھی، میں اور میری کنیز اکیلے کمرے میں تھے۔ وہ کسی کام کے لیے کمرے میں آئی اور میں اس کے قریب جانا چاہا، میں نے اس کو کہا ادھر آؤ، ادھر بیٹھ جاؤ۔ جب میں اس سے بات کرنے لگا اور اس کنیز کو بھی پتا چل گیا کہ اس بادشاہ کی آج نیت خراب ہے، بادشاہ کہتا ہے موقع بھی پورا ہے برائی کرنے کا، اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو وہ میرا غلام تھا، اس کو میں حکم دیتا، اس کی جرت نہیں تھی کسی کو وہ بتاتا، اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ کہتا ہے جب میں کنیز کے قریب گیا، اور وہ جو کنیز تھی نا وہ کوئی اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ کی خاص بندی تھی، اللہ کا قرب اس بندی کو تھا۔ جب میں قریب گیا تو اس کنیز نے نظریں اٹھا کر دیکھا، بادشاہ آپ کو رب کا ڈر نہیں ہے؟ آپ کو رب کا خوف نہیں ہے؟ آپ کو رب کا ڈر نہیں ہے؟ اے آج تو قاری صاحب بھی جناب والا بڑے لوگوں کو دیکھ لیں تو سر پہ پگڑی پہن لیتے ہیں، تو ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں۔ آج لوگ جناب والا زیادہ لوگوں کو دیکھیں تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں بھی 5 وقت کا نمازی ہوں، میں بھی عاشق رسول ہوں، اللہ اکبر۔ اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہم گناہ نہیں کرتے، رب کا ڈر کوئی نہیں۔ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، دوستوں کی ڈر کی وجہ سے ہم گناہ نہیں کرتے، پر رب کا ڈر کوئی نہیں۔ وہ جس عورت نے یہ بات کی نا، بادشاہ کہتا ہے کہ میرے دل پر لگی، اور میں نے اس عورت کے سامنے، میں بادشاہ تھا، وہ میری ملازمہ تھی، میں نے ہاتھ بھی جوڑے، میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، میں نے کہا بہن جی مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف فرما دو۔ جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ میں نے کہا رب کے لیے مجھے معاف فرما دے، میں بھول گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب جب یہ بات بتا رہے تھے نا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہچکیاں لگ گئیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، تو اللہ کا خاص بندہ ہے، تو واقعی جنتی ہے، جا اپنی بیوی کو گھر لے جا، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ پتا چلا جو رب کی بارگاہ میں، جو تنہائیوں میں رب کو یاد کرتے ہیں، جو تنہائیوں میں رب کو یاد کرتے ہیں، ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں، پچھلی رات جب ساری خلقت سوئی ہوتی ہے وہ مصلی پر آ جاتے ہیں، جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں اپنے دکھڑے سناتے ہیں، مالک یہ تو کرم نوازیاں ہیں، ورنہ جتنا جہان کا پاپی میں ہوں نا، یہ تو نے ہی عزتیں رکھی ہوئی ہیں، جتنا میں نے تجھے ناراض کیا ہے، جتنا میں تجھے ناراض کرتا جا رہا ہوں، مالک اگر ایک بھی گناہ ہمارا ظاہر ہو جاتا تو ہم ان عزتوں کے قابل نہیں تھے، پروردگار تو نے کرم فرمایا ہوا ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشن جاویں بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ لوگوں ہمیشہ رب کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے، رب کی رحمت